بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان بابر جدون دی انٹیلیجنٹ برینز شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ابتدا پھر ایک روز کی طرح اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو رمضان کے ماہ مبارک یہ اپنے دوسرا اشرا تکمیل کی طرف رواں دواں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مسلمانوں کی پریشانیوں کو تکالیف کو اللہ دور فرما دیں اور اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دیں۔ یہ ماہ مبارک بڑی برکتوں والا ہے، اس کے ذریعے سے اس کے طفیل اس کے صدقے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے مسائل اللہ تعالیٰ حل فرما دیں۔ ہم اپنے پروگرام کی طرف روزانہ کی طرح دی انٹیلیجنٹ برینز جو کوئز شو ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم سوالات جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں اور پوری کراچی سے بچے یہاں پر سلیکٹ ہو کر اسکولز آتے ہیں جن کے وہ اس مقابلے میں شرکت کرتے ہیں، اور اس وقت بھی کراچی سے بہت اچھے 4 اسکولز جو روزانہ کی 4 ٹیمیں ہوتی ہیں وہ 4 اسکولز یہاں پر موجود ہیں جو کہ پوری کراچی سے مختلف مراحل سے گزر کر یہاں تشریف لاتے ہیں۔ ان کے اسکولز، ان کے پرنسپلز ان کی بہت اچھی تیاری کرواتے ہیں، اور آپ نے پچھلے پروگرام میں دیکھا کہ بچے بڑی ہی زبردست طریقے سے تیاری کر کے آتے ہیں اور بڑے بہترین انداز میں یہ جوابات دے رہے ہوتے ہیں۔ علم و آگہی کا یہ سلسلہ ہے، اور جو بچوں کی ایک تو تربیت بھی ہو رہی ہے، بچوں کے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ پروگرام نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ بڑوں کے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے۔ تو ناظرین، آپ ضرور اس پروگرام کو روزانہ دیکھیں اور اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں کہ یہ اس وقت نیشنل اور اسلامک ہیروز پر جو دی انٹیلیجنٹ برینز کام کر رہا ہے، یہ انتہائی اس وقت کی ضرورت ہے کہ اس میں ہم نے اپنی اس نسل کو اپنی اصل کی طرف لے کر آنا ہے، اپنے ہیروز سے آگاہ کرنا ہے۔ تو ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو میں ہم سوالات جوابات کا سلسلہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ اس ماہ میں جو اہم شخصیات گزری ہیں، اس ماہ میں جو اہم واقعات گزرے ہیں، جن کی جو شخصیات جن کی ولادت ہوئی، جن کی یوم شہادت اس ماہ میں آئے، ان کے حوالے سے سوالات جوابات کا سلسلہ چلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو واقعات رونما ہوئے غزوہ بدر، فتح مکہ کے اور نزول قرآن کے، یہ ان کے حوالے سے سوالات جوابات کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو ہم بغیر کسی کوئی وقت ضائع کیے ہم اپنے پروگرام کی طرف جاتے ہیں، اور سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اپنے جو ججز صاحبان میرے ساتھ اس وقت بیٹھے ہیں جو کہ یہاں پر جج کے فرائض انجام دیں گے، اور پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولز سے ان کا تعلق ہے، اور یہ پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول اس وقت دی انٹیلیجنٹ برینز کو اسکولز پرووائڈ کر رہے ہیں اس ایونٹ کے لیے۔ اس وقت ہمارے پاس جناب سر محترم فضل بہادر صاحب تشریف فرمائے جو کہ پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول ڈسٹرکٹ کماڑی کے پریزیڈنٹ ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا سر، تھینک یو۔ اور ان کے ساتھ ساتھ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے معزز مہمان محترم جناب سر فیض صاحب، یہ پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ سر، آپ تشریف لائے سر، بہت شکریہ۔ سر دونوں حضرات جو اس وقت ہیں یہ انشاءاللہ تعالی ججز کے فرائض بھی انجام دیں گے اور ہمارے مہمان بھی ہیں۔ ٹیم کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ بیٹا کون سی ٹیمیں آئی ہیں جی؟ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ بالکل ایکٹیو ہیں؟ کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن؟ ایزی ہیں؟ اچھی تیاری کر کے آئے سب لوگ؟ تھوڑا سانس لے لیں، تھوڑے ریلیکس ہو جائیں، بالکل ٹینشن نہیں لینی ہے، ڈرنا نہیں آپ لوگوں نے جی۔ بیٹا آپ مائک لیں ہاتھ میں، اور مائک میں زور سے آپ نے بتانا ہے آپ کے اسکول کا نام کیا ہے؟ نونہال مونٹیسوری اسکول۔ نونہال مونٹیسری اسکول کہاں پر ہے بیٹا یہ؟ اورنگی ٹاؤن۔ کیا نام ہے آپ کے پرنسپل کا؟ سر حنیف۔ سر حنیف بھائی، سر حنیف تو بڑے زبردست ٹیچر ہیں ماشاءاللہ، تیاری آپ کی اچھی کروائی ہے؟ دیں آگے مائک دیں جی۔ بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتائیں، زور سے مائک میں بتائیے بیٹا۔ نالج فاؤنڈیشن سیکنڈری اسکول۔ نالج فاؤنڈیشن سیکنڈری اسکول کہاں ہے بیٹا یہ اسکول؟ پٹھان کالونی۔ پٹھان کالونی میں۔ آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے بیٹا؟ سر ندیم۔ سر ندیم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک سے ایک بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں جی ماشاءاللہ۔ دیں بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کے اسکول کا نام؟ دی گلستان ایجوکیٹرز۔ دی گلستان ایجوکیٹرز۔ کہاں پر ہے بیٹا یہ اسکول؟ بلدیہ ٹاؤن۔ بلدیہ ٹاؤن میں۔ کیا نام ہے آپ کے پرنسپل صاحب کا؟ سر وسیم۔ سر وسیم۔ سر وسیم، میں نے کہا نا ایک سے ایک بڑھ کر یہاں پر جو ہیں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہے، بڑی محنت کرتے ہیں جی۔ بیٹا آپ کے اسکول کا نام؟ عبداللہ بن عباس اکیڈمی۔ عبداللہ بن عباس اکیڈمی، ماشاءاللہ۔ کہاں سے بیٹا؟ عبداللہ گوٹ۔ عبداللہ گوٹ بن قاسم ٹاؤن۔ بن قاسم ٹاؤن، بن قاسم ٹاؤن سے ہیں ماشاءاللہ۔ کلیپنگ کریں بیٹا ان سب کے لیے، یہ بڑی تیاری کر کے ہیں۔ تو اب ہم باقاعدہ سوالات جوابات کے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں اور بچوں کی طرف۔ بیٹا ابو بکر، اس وقت میں آپ سے ایک اور تعارف تو میں کرواتا چلوں کہ میرے ساتھ میرے معاون جناب ابو بکر صاحب بھی موجود ہیں۔ یہ اس پروگرام میں بڑے دل جمعی کے ساتھ، بڑے دل و جان کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، مہمانوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، بچوں کے لیے بڑی فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ ابو بکر بیٹا کائنڈلی آئیں اور آپ یہ انویلپس بچوں کو دیں تاکہ یہ اپنے سوالات لے سکیں کہ دیکھتے ہیں کس کی لک میں کون سے سوالات آتے ہیں۔ جی بیٹا آپ اپنی مرضی سے ایک انویلپ لے لیجئے، جلدی جلدی جلدی، تیز بیٹا، جلدی جلدی، کیونکہ کوئک۔ اور ابھی
جی بیٹا آپ مائک لیں, اپنا تعارف کروائیں, آپ اپنا نام بتائیں, آپ کا کیا نام ہے. ابوبکر پہلا انویلپ لا کے دیں مجھے, یہ چیزیں لے لیں ان سے, یہ چیزیں سب لے لیں ان سے. جی بیٹا آپ کے اسکول کا کیا, آپ اپنا نام بتائیں, میرا نام حبیب اللہ ہے. زور سے بتائیں مائک میں, میرا نام حبیب اللہ ہے. مائک میں کیمرہ میں دیکھ کر بتائیں. میرا نام حبیب اللہ ہے. جی آپ کا نام بیٹا وسیم. وسیم. اور آپ ہیں کون سے اسکول سے, یہ انویلپ مجھے دے دیجئے, آپ کون سے اسکول سے ہیں؟ نونہال مونٹیسری اسکول سے, سر حنیف کے اسکول سے. ماشاءاللہ جی, کلیپنگ کریں تھوڑا سا, ان کو جذبات حوصلہ تو ملے. ایکٹیو رہنا ہم نے, اچھا پروگرام میں نا جان ڈال کے, پروگرام کو ایکٹیو رکھ کے, اور پروگرام کے اندر بڑا محو رہ کر کرنا ہے. کچھ سوالات ہم ریپیٹ بھی کرتے ہیں, جو ناظرین جن سوالات کا ہمیں معلوم یہ ہے کہ اندازہ ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو ضرور پتہ ہونی چاہیے, ہم ان کی بار بار بعض اوقات تکرار بھی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز معاشرے میں بار بار بولی اور کہی اور سنی اور سمجھی جاتی ہے, وہ زیادہ اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اس لیے ہم کچھ سوالات کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں. اس کا یہ بھی طریقہ ہے کہ تاکہ جو سامعین ہیں, جو بچے ہیں, وہ گھروں میں بھی جو سن رہے ہیں, ان کو ایک طرح سے یہ اچھے طرح سے یاد بھی ہو جائے, اور جو نئے بچے آ رہے ہیں تیاری کر کے, انہیں بھی ایک حوصلہ رہے کہ بھائی اس طرح سے سوالات جو ہم یہاں سنیں گے وہ سوالات بھی دوبارہ آ سکتے ہیں. تو اس لیے بیٹا آپ نے بڑا ایکٹیو رہنا ہے, آپ لوگوں نے, آڈینس نے بھی. ٹھیک ہے, میں آپ میں سے بھی سوالات کر سکتا ہوں, پھر آپ کو بھی گفٹس مل سکتے ہیں. جی بیٹا ریڈی ہیں آپ لوگ, مائک بالکل سامنے رکھنا ہے, اپنے اونچی آواز میں جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, پہلا سوال, اچھا سوالات کا سلسلہ یہ ہے کہ پہلے راؤنڈ میں آپ سے 5 سوالات کروں گا. 5 سوالات کے 10 نمبر ہیں سر, ہر سوال کے 10 نمبر ہیں. صحیح جواب پہ 10 نمبر ملیں گے اور غلط جواب پہ 0 نمبر ملے گا. دوسرا راؤنڈ ریپڈ فائر کا ہے. ریپڈ فائر 15 سیکنڈز کا آپ کی سٹاپ واچ میں, سر آپ پاس سٹاپ واچ موجود ہے, 15 سیکنڈ کا سٹاپ واچ آپ نے جو ہے, یہ ابوبکر یہ لے لیں. 15 سیکنڈز کا جو آپ نے سیشن ہے, 15 سیکنڈز میں آپ نے مجھے سر فضل بہادر کو دے دیجئے. 15 سیکنڈز سر, جیسے ہی آپ سٹاپ واچ شروع کریں گے مجھے یس کہیں گے تو میں سوالات شروع کر دوں گا, اور جیسے آپ سٹاپ کہیں گے میں سوالات ختم کر دوں گا. 15 سیکنڈز کا بڑا خیال رکھیے گا تاکہ کسی بچے سے زیادتی نہ ہو. صحیح جواب کے +5 ہیں اور غلط جواب کے -5 ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, پہلا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے. غزوہ بدر میں ابو جہل پر حملہ کس نے کیا, ان کا نام بتائیں. ان کے نام معاذ بن عفرہ, معوذ بن عفرہ. حضرت معاذ بن عفرہ اور حضرت معوذ بن عفرہ. جواب درست ہے جی, بہت زبردست, بہت زبردست. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفرہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفرہ, یہ 2 ننھے منھے صحابی تھے جنہوں نے ابو جہل پر حملہ کیا تھا. بہت اچھے بیٹا, زبردست. دوسرا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے, آپ کا ایک جواب درست ہوا, 10 نمبر آپ کو ملے. دوسرا سوال آپ کی طرف بیٹا, کیا بناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کا کبھی کوئی واقعہ پیش آیا؟ جی نہیں, بلکہ ہمیشہ حسن سلوک اور باہمی ادب و احترام کا رشتہ غالب رہا. جی نہیں, ہمیشہ حسن سلوک اور باہمی ادب و احترام کا رشتہ قائم رہا. اصل میں ایک کانسیپٹ ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی دوسری, مطلب پہلی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی والدہ تھی, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئیں. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں ایک بہت پیارا گہرا محبت کا رشتہ تھا. بڑے ہی پیارے انداز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش آیا کرتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا درجہ بڑا بلند, بڑا عالی مرتبہ ہے. تو کبھی زندگی میں ان میں آپس میں کبھی کوئی ناگوش خوشگوار واقعہ کبھی پیش نہ آیا, بلکہ بڑے پیار سے ادب احترام کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آیا کرتی تھی. بہت بہتر, آپ کے دونوں جواب درست ہیں بیٹا, اور آپ کو جو دوسرے جواب کے بھی بالکل پورے نمبر ملتے ہیں. تیسرا سوال آپ سے ہے کہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے, جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے جب گھر آئے تھے, اس وقت ابو سفیان تھے یہ, جب نبی علیہ السلام کے گھر آئے تو بستر پر بیٹھنے لگے تو ام المومنین نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ جب ابو سفیان کی بیٹی تھی, نبی علیہ السلام کے نکاح میں زوجہ تھی, تو ابو سفیان اس وقت مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے, تو وہ جب آئے اپنی بیٹی سے ملنے نبی علیہ السلام کے گھر میں, تو ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا جب ان کے والدہ نبی علیہ السلام کے بستر پہ بیٹھنے لگے؟ انہوں نے بستر لپیٹ دیا تھا. انہوں نے بستر لپیٹ دیا تھا, انہوں نے بستر لپیٹ دیا تھا. حالانکہ والد تھے ام حبیبہ کے, لیکن اس وقت مشرف اسلام نہ ہوئے تھے, تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ نبی علیہ السلام کی شان اقدس اتنی اعلیٰ ہے, اور آپ علیہ السلام سے محبت اپنے والدین, اپنی اولاد, اپنے مال سب سے بڑھ کر ہوگی, تبھی ایمان مکمل ہوگا. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو اس بستر پہ نہ بیٹھنے دیا کہ میں غیر مسلم کو اپنے محترم نبی علیہ السلام جو ان کے شوہر تھے ان کے بستر پر کبھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی. تو نبی علیہ السلام کو اتنا مقدم جانا تھا,
اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان نہ ہوئے تھے، پھر بعد میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے تھے اور صحابہ کی صف میں شامل ہوئے تھے۔ بیٹا تینوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں۔ تیسرا سوال، راجہ داہر کے بحری قزاقوں نے جس جہاز پر حملہ کیا تھا، جو محمد بن قاسم والا جو سارا سندھ پر حملے کے معاملات ہیں، کہ راجہ داہر کے قزاقوں نے جب جہاز پر حملہ کیا تھا، اس سمندری جہاز پر کون سوار تھے؟ اس سمندری جہاز پر کون سوار تھے؟ مسلمان تاجر اور بیوہ عورتیں اور بچے۔ جواب درست ہے جی۔ یہ جو سندھ پر حملے کا سبب بنا، محمد بن قاسم آئے، سندھ پر حملہ کیا اور الحمدللہ اسلام، باب الاسلام جو ہے سندھ کو کہتے ہیں، اور یہاں پر اسلام یہاں سے داخل ہوا، تو اس وقت یہ تھا کہ راجہ داہر کے قزاقوں نے مسلمانوں کے بحری جہاز پر حملہ کیا تھا اور وہاں سے بچوں کو اور عورتوں کو قید کر کے لائے تھے، تو جس کی بنا پر پھر جو ہے وہ قیدی نے خط لکھا، محمد بن قاسم تک پہنچا اور پھر وہاں سے وہ حملہ کرنے آئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ بہترین جواب بیٹا، آپ کے چاروں جواب بالکل درست ٹھہرے اور آپ کو ان کے پورے نمبر ملتے ہیں۔ اب پانچواں سوال یہ نیشنل ایشوز پر ہے، کیونکہ ہم اسلامک اور نیشنل ایشوز پر بات کرتے ہیں۔ نیشنل ایشوز پر آپ سے پانچواں سوال ہے کہ قرارداد پاکستان کس شہر میں، سوال میرا غور سے سنیے گا، قرارداد پاکستان کس شہر میں، کس مقام پر منظور ہوئی اور اب اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ لاہور میں منٹو پارک، اس کا نیا نام اقبال پارک۔ کیا بات ہے جی، زبردست۔ قرارداد پاکستان لاہور میں منظور ہوئی اور اس جو جگہ پہ منظور ہوئی اس جگہ کا نام اس وقت منٹو پارک تھا اور اب اسے اقبال پارک کہتے ہیں۔ کچھ باتیں بار بار اس لیے دہرائی جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ رہے، یہ ہمارے لیے بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ قرارداد پاکستان کو معمولی واقعہ نہ تھا، پاکستان کا وجود موجب اس کو معرض وجود میں آنا، اس قرارداد پاکستان کا اس میں بہت بڑا اہم کردار ہے۔ بہت بہتر زبردست، آپ نے 5 کے 5 جوابات بالکل درست دیے اور آپ کے اس راؤنڈ میں پورے نمبر ہیں۔ اب ہم جائیں گے ریپڈ فائر کی طرف۔ سر 15 سیکنڈز میں آپ نے مجھے یس اور نو کرنا ہے، ٹائم کا بہت خیال کیجیے گا تاکہ کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ صحیح جواب کے 5 نمبر ہیں، غلط جواب کے -5 ہیں، ٹھیک ہے سر؟ زمین پر گرنے کے بعد ابو جہل کا کام کس نے تمام کیا؟ درست۔ بدر کی لڑائی کتنے وقت میں ختم ہوئی؟ صرف آدھے دن کے اندر۔ درست۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ چچا کے بیٹے۔ درست۔ غزوہ بدر کب واقع ہوا؟ 2 ہجری۔ درست۔ بیٹا آپ کا ٹائم ختم ہوا۔ بہت بہترین، 4 سوالات آپ سے اس راؤنڈ میں کیے گئے اور چاروں سوالات کے جوابات آپ نے بالکل درست دیے۔ ان کی حوصلہ افزائی کریں، زبردست انداز میں حوصلہ افزائی کریں۔ بچوں نے بہت پیاری تیاری کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ، یقین جانیں دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہی ہماری فکر ہے ناظرین، یہی ہماری سوچ ہے کہ اس نسل کو آگے بڑھایا جائے اور اس کو اتنا قیمتی جو ہے یہ سبق دوبارہ سے یاد کرایا جائے۔ ابو بکر پلیز جلدی آئیں اور یہ انویلپ دیں رکھیں اور دوسرا انویلپ دوسری ٹیم سے لیں۔ ان کو مائک لیں بیٹا، آپ مائک لے لیں ان سے۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ جلدی سے نام بتا دیں، جلدی سے۔ اساورہ۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ صفا۔ بیٹا کون سے اسکول سے ہیں؟ نالج فاؤنڈیشن سیکنڈری اسکول، اپنے علاقے کا ایک بہترین اسکول ماشاءاللہ۔ آپ ریڈی ہیں؟ پہلے مرحلے میں آپ سے 5 سوال کروں گا میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے بیٹا؟ پہلا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے، ایزی ہے، ٹینشن تو نہیں ہے، ریلیکسڈ ہے، بڑے سوچ سمجھ کے جواب دینا آپ نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ تجدید سے انکار کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید سے انکار کر دیا تھا۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ قریش مکہ نے خلاف ورزیاں کر کے توڑ دیا تھا، تو دوبارہ جب انہیں پتہ لگا کہ ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے یہ معاہدہ توڑ کے، تو وہ تجدید کے لیے دوبارہ آئے، لیکن آپ علیہ السلام نے تجدید معاہدہ سے انکار فرما دیا۔ جواب درست ہے بالکل۔ دوسرا سوال ہے بیٹا آپ سے کہ مسلمانوں کا تجارتی قافلہ جو سرندیب سے مصر کی جانب روانہ تھا، حجاج بن یوسف کا دور تھا یہ، اس میں یہ تجارتی قافلہ مسلمانوں کا آ رہا تھا، اس تجارتی قافلے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ اس تجارتی قافلے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ جو جہاز آ رہا تھا، جو قافلہ آ رہا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جلدی، بس آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ غلط، یہ آپ کو بیٹا جواب ان کا نہیں آیا اس سوال کا۔ ان کو بیٹا سندھ کے علاقے دیبل کے قریب بحری قزاقوں نے اسے لوٹ لیا تھا۔ میں نے آپ کو پورا ایک تسلسل بھی بتایا کہ محمد بن قاسم کا واقعہ ہے، اس کے ساتھ جڑ رہا ہے، حملہ ہونے والا ہے، سارا میں نے آپ کو تسلسل سمجھایا کہ تاکہ آپ کو اس کا جواب ذہن میں آ جائے۔ کوئی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آگے بڑا مقابلہ پڑا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کریں، بہت اچھے، سوچ سمجھ کر گھبرائیں نہیں، آپ گھبرائیں نہیں۔ تیسرا سوال آپ کی طرف بیٹا آ رہا ہے کہ غزوہ بدر میں کن کن حضرات نے تقریریں کی تھیں؟ غزوہ بدر میں جب میدان لگا تو کون کون سے ایسے حضرات تھے جنہوں نے تقریریں کی تھی؟
سوچ کے بس مائک ذرا نزدیک کر لیں. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت مقداد نے. جواب درست ہے ان کا. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے اس وقت مسلمانوں کے حوصلے کے لیے تقریر کی تھی اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا تھا. بہت زبردست بیٹا، بہت اچھا جواب دیا آپ نے. اگلا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگنے والے بہتان کو قرآن نے کیا کہا تھا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. بہترین، بالکل درست جواب ہے. جب آپ کو یہ آتا ہے، آپ کو معلوم ہے آپ گھبرا رہے ہیں، ایک اس کو آپ ان کو مائک دے رہی ہیں، وہ ان کو مائک دے رہی ہیں کہ جواب دیں. بہترین جی. قرآن نے اس کو ایک عظیم بہتان کے نام سے قرآن نے اس کو کہا. 4 سوالات آپ سے ہوئے، 3 کے جوابات آپ نے بالکل درست دیے، 1 جواب آپ کا غلط ہوا. 5واں سوال جو آپ سے آ رہا ہے وہ نیشنل ایشوز پر ہے بیٹا. نیشنل ہیرو، بہت آسان جواب ہے اس کا. سب سے پہلے نشان حیدر کس سپاہی کو دیا گیا؟ سب سے پہلے نشان حیدر کس سپاہی کو دیا گیا؟ کیپٹن سرور شہید. درست جواب ہے جی، کیپٹن سرور شہید. یہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں، ہماری نظریاتی، ہماری جو ہے سرحدوں کے جو محافظ ہیں، یہ ہماری جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے، اور ہم ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رکھیں گے تاکہ دشمن کو بھی پتہ لگتا رہے اور دوستوں کو بھی پتہ لگتا رہے کہ ہم اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور ان ہیروز کی داستان ہمیشہ سنائی جاتی رہے گی اور اپنی نسل اور اپنی قوم کے ذہنوں میں ان کو زندہ رکھیں گے. ریپڈ فائر کی طرف آ جائیں. آپ کا ریپڈ فائر سر، آپ مجھے جیسی یس کریں گے. بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ یس سر. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا نام بتائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست. سندھ پر حملے کے وقت محمد بن قاسم کی عمر کیا تھی؟ سر سوال دوبارہ سندھ پر حملے کے وقت محمد بن قاسم کی عمر کیا تھی؟ 18 سال. غلط. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ اسد اللہ و حیدر کرار. درست جی. ان کے 3 سوالات میں سے 2 جوابات درست ہوئے، 1 جواب غلط ہوا. سندھ پر حملے کے وقت محمد بن قاسم کی عمر 17 سال تھی. ٹھیک ہے بیٹا، تو آپ کے 2 جوابات درست ہوئے اور 1 جواب غلط. ٹھیک جواب کے +5 اور غلط جواب کے -5. بہت اچھا مقابلہ کیا بیٹا، ان کی حوصلہ افزائی کریں. 2 ٹیمیں جو ہیں وہ اپنے تکمیلی مراحل مکمل کر چکی ہیں، جوابات کا سلسلہ ان سے مکمل ہوا. بہت اچھا مقابلہ کیا، بہت اچھا کھیلا. اور ابھی ناظرین اس سے آگے ابھی پروگرام پڑا ہے اور باقی ہے، اور ہم نے 2 ٹیموں سے اور سوالات جواب کا سلسلہ کرنا ہے. یہ بہت زیادہ انفارمیٹیو سیشنز ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا ہے. واپس ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب ایک مرتبہ پھر سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا. 4 ٹیموں میں سے 2 ٹیمیں اپنے سیشن کو مکمل کر چکی ہیں، جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا. اب اپنی تیسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں اور ابوبکر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تیسری ٹیم سے ان کا سوال نامہ لا کر دیں تاکہ ہم ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کریں. بیٹا اپنا نام بتا دیں آپ جلدی سے، زور سے بتائیں، زور سے. اب ٹھیک ہے بیٹا. شازمہ، آپ کا بیٹا کیا نام ہے؟ ثانیہ. ثانیہ. کون سے اسکول سے؟ دی گلستان ایجوکیٹر. دی گلستان ایجوکیٹر سے. مائک میں آپ نے زور سے جواب دینا ہے تاکہ جوابات پہنچیں آڈینس تک. ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ گھبرا تو نہیں رہے ہیں، پریشان تو نہیں ہیں، ایزی ہیں؟ ٹھیک ہے. نزدیک ہو جائیں، دونوں ڈائس کے قریب ہو جائیں اور مائک کو اپنے قریب رکھیں. ٹھیک ہے؟ جس کو جواب آئے وہ تسلی سے مائک لے کر جواب دیں اونچی آواز میں. پہلا سوال بیٹا آپ کی طرف آ رہا ہے کہ غزوہ بدر میں مشرکین کی لاشوں کا کیا بنا؟ مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈال دیا گیا. ویری گڈ، زبردست، بہت اعلیٰ، بہت اچھے، بہت اچھے. مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈال دے گا. یہ انرجی نظر آنی چاہیے، یہ انرجی نظر آنی چاہیے. اچھا، دوسرا سوال بیٹا آپ کی طرف آ رہا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے متعلق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کریں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے کوئی اچھا بیاہ میں نے نہیں دیکھا. کیا بات، زبردست، بہت اعلیٰ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح سے کوئی اچھا بیاہ میں نے نہیں دیکھا. آپ کو ہر انداز سے ان حضرات کی آپس میں محبت نظر آئے گی، ایک دوسرے سے تعلق نظر آئے گا کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعلق سے رہتے تھے اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں کتنا خوش ہوا کرتے تھے. بہترین بیٹا، بہت اچھے. تیسرا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک کی وجہ تسمیہ بتائیں. یہ سوالات بھی آپ کو پتہ ہے ایسے سوال ہیں کہ ہمیں بہت ضرور معلوم ہونے چاہیے. فاطمہ اس بنا پر نام رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے محبین کو آتش دوزخ سے محفوظ رکھا ہے. درست جواب. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آتش دوزخ سے دور رکھا ہے، محفوظ کر دیا ہے.
तो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत हमारे दिलों में हमेशा रची बसी होनी चाहिए कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी साहबजादियों में से सबसे छोटी साहबजादी हैं। बेटा बिल्कुल दुरुस्त, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। चौथा सवाल आपसे है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद और वालदा का क्या नाम था? अबू तालिब फातिमा बिनते असद बिन हाशिम। दुरुस्त जवाब। अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम अबू तालिब और वालदा का नाम फातिमा बिनते असद बिन हाशिम। बहुत आला जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे चौथे खलीफा हैदर कर्रार। बेटा आपसे अगला सवाल नेशनल इश्यूज़ पर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि नेशनल और इस्लामिक दोनों हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो नेशनल इश्यूज़ में से बेटा आपके पास ये है कि मेजर शब्बीर शरीफ का ताल्लुक किस इलाके से था? पंजाब के ज़िला गुजरात से। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी, पंजाब के ज़िला गुजरात से। अब देखें मेजर शब्बीर शरीफ निशाने अदर हैं, इन्होंने अपनी जान अपने वतन पर कुर्बान की, वतन के दिफा में कुर्बान की। अब हमने भी ना देखें, इन्होंने जब अपने वतन के लिए कुछ करके दिखाया तो आज तक इनके नाम जिंदा हैं और इंशाअल्लाह ताला जिंदा रहेंगे, और हम इंशाअल्लाह मिटने भी नहीं देंगे जब तक जिंदा हैं, और अपनी नस्ल को ये पैगाम देकर जाएंगे कि इनके नाम मिटने नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने वतन को मिटने नहीं दिया, अपने वतन की खातिर खुद को मिटा दिया, लेकिन वतन पर आँच ना आने दी। अपने हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश करें, अपने हीरोज़ के लिए क्लैपिंग करें। बेटा आपके पांचों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा खेला आपने माशाल्लाह, बहुत अच्छी तैयारी करके हैं आप, वेल डन, वेरी गुड। रैपिड फायर के लिए आप रेडी हैं? माइक नज़दीक कर लीजिए। यस सर। ग़ज़वा बदर किस तारीख को वाक़या हुआ? 17 रमज़ान। दुरुस्त। बाबुल इस्लाम किसे कहा जाता है? सुबह सिंध को। तो अभी आपका टाइम गुजर गया। मैंने आपसे पहले कहा था जो चीज़ नहीं जहन में आ रही उसको स्किप कर दें, पास कर दें उसको। आपने इतनी अच्छी तैयारी करके आए, आपने रैपिड फायर में 15 सेकंड का ये टाइम इसलिए रखा गया है कि आपकी मेंटल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिवनेस को हम चेक करें इस पे कि आप कितना ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि तैयारी तो सारे बच्चे करके आए होते हैं। बहुत अच्छा खेला बहरहाल, इनको हौसला अफजाई करें, इनकी हौसला अफजाई करें। एक सवाल का जवाब इन्होंने दुरुस्त दिया। दूसरा ये है कि सर अगर मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी जजेस बेहतर समझते हैं कि बाद में इन्होंने जवाब दिया, पहले गलत था। 2 सवालात हैं, टाइम के अंदर सवाल हुआ था, बहरहाल अगर उसका जवाब दुरुस्त माना जाए, क्योंकि सवाल टाइम के अंदर हुआ था तो उसका जवाब बाद में आया, तो अगर ये दुरुस्त मान लिया जाए क्योंकि सुबह सिंध उन्होंने जवाब दिया था। बहरहाल फैसला जजेस का, मैं इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा खेला आपने। अब तीसरी टीम जो है वो जवाबात से दे चुकी। बेटा अबू बकर काइंडली आप ये लीजिए और मुझे अगली टीम का एनवलप ला कर दीजिए ताकि हम अगली टीम की तरफ बढ़ें। बेटा अपना जल्दी से तारुफ करवा दीजिए, माइक ले लें। नुमान। जोर से बताएं। नुमान। नोमान। आपका नाम क्या है? मोहम्मद यासिर। मोहम्मद यासिर। कौन से स्कूल से हैं आप? अब्दुल्ला बिन अब्बास। अब्दुल्ला बिन अब्बास। कौन थे अब्दुल्ला बिन अब्बास, कुछ जानते हैं आप? आपका स्कूल कहाँ पर है? अब्दुल्ला गोड बिन कासिम टाउन। बिन कासिम टाउन में। आपकी क्या तैयारी कैसी है? अच्छी तैयारी करके आए आप? यस सर, बहुत चलें अच्छी। सवालात की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल आपसे है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के साथ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रवैया कैसा था? एक शफीक माँ और मोहब्बत करने वाली सहेली की तरह। ज़बरदस्त सवाल। एक शफीक माँ का और मोहब्बत करने वाली सहेली का रिश्ता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र भी कम थी, तो शहजादियों के साथ, नबी अलैहिस्सलाम की साहबजादियों के साथ बिल्कुल सहेलियों वाला एक रुख हुआ करता था, आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत और ताल्लुक़ हुआ करता था। तो बेटा दुरुस्त जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अलक़ाबात क्या क्या हैं? बतूल जी। ज़हरा, ज़किया, रज़िया। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। पहले आप जज्बात में बह गए थे इसलिए मैंने आपको रोका। तीसरा सवाल बेटा आपकी तरफ आ रहा है, अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मिजाज मुबारक कैसा था? मिजाज मुबारक कैसा था अली रज़ी अल्लाह अन्हु? हज़रत अली का मिजाज मुबारक खुश तबी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मिजाज में खुश तबई थी। हालांकि बज़ाहिर देखें तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े बहादुर, बड़े जर्री और बहुत ज़्यादा हौसले वाले, हिम्मत वाले थे और इल्म वाले थे, लेकिन मिजाज खुश तबा था, यानी गुफ्तगू करते थे बड़े प्यारे अंदाज से, बड़े खूबसूरत अंदाज से, समझाने वाले, मोहब्बत वाले अंदाज से। तो हमें यहाँ से ये सबक मिलता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में जो है अपने मिजाज को, अपने 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 तरीक़ाकार को इसमें खुशतबा रहना है, खुशतबई लानी है, ताकि हम अपने इन असलाफ से सबक सीखते हुए अपनी ज़िंदगी को कामयाबी से बसर कर सकें। अगला सवाल बेटा आपकी तरफ आ रहा है, बहुत अच्छे, आपने तीनों जवाबात बहुत अच्छे दिए। चौथा सवाल आपसे है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर हमला किया उस वक्त मुसलमानों के खलीफा कौन थे? बनो उमैया। मुसलमानों के खलीफा कौन थे? वलीद बिन अब्दुल मलिक। वलीद बिन अब्दुल मलिक। जवाब दो।
اگلا سوال نیشنل ایشوز پر ہے بیٹا آپ سے. نیشنل ہیرو ہمارے میجر شبیر شریف شہید جو کہ نشان حیدر ہولڈر ہیں, ان کا یوم پیدائش کیا ہے؟ 28 اپریل 1943. 1943. بالکل درست جواب. زبردست, بہت اچھا کھیل رہے ہیں بیٹا, بہت اچھی تیاری کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ. حوصلہ رکھنا ہے, ریپڈ فائر جو ہے نا یہاں سے اب فیصلے ہوں گے, آپ نے یہاں ہمت نہیں ہارنی ہے, مقابلہ ڈٹ کر کرنا ہے. سر ریڈی ہیں آپ لوگ بچے, ریڈی ہیں؟ جی سر. سر کس سورہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا ذکر آیا؟ سورۃ النور. درست. صلح حدیبیہ کی روح سے کون سا قبیلہ قریش کا حلیف تھا؟ بنو بکر. درست. اب تک کتنے سپاہیوں کو نشان حیدر مل چکا ہے؟ 11. درست. ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے سسر تھے. درست. درست جواب بالکل ٹھیک ہے. 4 سوالات ان سے ہوئے, چاروں کے جوابات انہوں نے بالکل درست دیے. بہت زبردست ٹیمیں مقابلہ کر کے آئی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ پھر ان کے لیے بھرپور کلیپنگ کریں, ان کی حوصلہ افزائی. کہیں نہیں جانا آپ نے. میں ابو بکر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک چھوٹے سے ابو بکر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. میں تو چھوٹا نہیں ہوں. ہاں ہم بریک چھوٹی سی لے سکتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہم ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ کی طرح اس وقت ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے رحماء بینہم کا, جس میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ حضرات اہل بیت اور صحابہ کی محبت کا ذکر کیا کرتا ہوں. رحماء بینہم سے مراد یہ ہے کہ یہ حضرات آپس میں شیر و شکر ہوا کرتے تھے. اور اس وقت آج جو میں واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ رکھوں گا, یہ واقعہ آپ نے کافی مرتبہ پہلے سنا ہے, لیکن اس واقعے سے یہ نقطہ جو میں نکال رہا ہوں یہ شاید بہت سارے لوگ تو سمجھتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو شاید یہ پہلی بار پتہ چلے اور سنیں اور اس چیز کو محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. کہ جب نبی علیہ السلام کا وقت آخری وقت قریب آیا, آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے, تو سارے جو ہے ساری ازواج مطہرات قریب تھیں, موجود تھیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں تو آپ علیہ السلام نے انہیں مرحبا کہا. اس وقت بھی اپنی بیٹی سے بڑی محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا اور اپنے قریب بٹھا لیا, پہلو میں بٹھا لیا. اور پھر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان مبارک میں کچھ سرگوشی کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں, غمگین ہو گئیں. تو جب نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی کیفیت دیکھی تو پھر دوبارہ اپنے نزدیک کیا اور کان میں پھر کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگیں. تو یہ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم سب ازواج موجود تھیں, لیکن آپ علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اہمیت دیتے ہوئے آپ کے کان میں ایک بات کہی. وہ کیا کہی کہ آپ رونے لگیں اور پھر کیا کہا کہ آپ مسکرانے لگیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یہ میرے پاس میں نہیں بتا سکتی, یہ راز میں افشاں نہیں کر سکتی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش ہوئی. لیکن جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی جستجو تھی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مقام بڑا اونچا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ قسم دے کر کہ میرا جو تم پر حق ہے, یعنی اس وقت بھی یہ جتلایا کہ میں تمہاری ماں کا میں ماں ہوں اور میرا تم پر ماں ہونے کا حق ہے, اس حق کے جو ہے وہ قسم دے کر انہیں کہا کہ مجھے آپ بتائیں نبی علیہ السلام نے آپ سے کیا کہا. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب میں بتا سکتی ہوں. آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے مجھے پہلی مرتبہ کان میں یہ کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے. تو میں اس بات کو سن کر رونے لگی. اور پھر جب آپ علیہ السلام نے میری اس کیفیت کو دیکھا تو مجھے دوبارہ میرے کان میں یہ کہا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ تم جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنو؟ تو جب میں نے یہ سنا تو پھر میں اس بات پر مسکرا دی. تو یہ بات جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو اس بات کی تشہیر و تبلیغ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. یہ روایت نبی علیہ السلام کی یہ جو حدیث ہے ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی. یہ نقطے کی بات کہ یہ واقعہ تو پہلے بھی سنا, لیکن یہ جو ہمیں حدیث ملی ہے کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ, کہ یہ جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سیدۃ النساء اہل الجنہ, کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ملی. اس فضیلت کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. دیکھیں ان حضرات کی آپس میں محبت, تعلق کتنا تھا کہ جیسے ہی اپنی سہیلی, اپنی بیٹی, اپنی دوست, اپنی رفیق کا یہ پیغام کے بارے میں جب یہ پیغام پتہ چلا کہ وہ نبی علیہ السلام نے انہیں اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا تو اس کو چھپایا نہیں, اس کو دبایا نہیں, بلکہ پوری امت کو یہ پیغام پہنچایا. اور آج مجھے اور آپ کو یہ بات جو پہنچی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پہنچی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. یہ تھی ان کی آپس میں محبت اور تعلق جس کو ہم عام فہم کرنا چاہ رہے ہیں, اور انہی محبتوں کا سلسلہ ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین آگے بڑھے اور مسلمان آپس میں ایک جان ہو کر
ایک تعلق کے ساتھ ایک بڑی قوت بن کر ابھریں. بہت شکریہ. یہاں پر اس سیگمنٹ کو ہم اختتام پذیر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. اس وقت جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہیں. جیسے آپ انہیں دیکھیں گے پہچانیں گے, جناب عظمت خان صاحب جو کہ ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, بڑی خدمات ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور بڑے بہترین انداز میں یہ صحافی بھی ہیں اور بڑے بہترین انداز میں کام کرتے ہیں اس نیو جنریشن کے حوالے سے اور سماجی خدمات کے حوالے سے. ان کی بڑی خدمات ہیں, انہی سے ذکر کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا. کیا آپ ٹھیک ہیں سر؟ طبیعت مزاج بہتر ہیں آپ کے؟ سر آپ نے دیکھا یہ پروگرام دی انٹیلیجنٹ برینز کا, دی انٹیلیجنٹ برینز یہ جو کام کر رہا ہے, آپ نے بھی یہ پروگرام دیکھا بھی سنا بھی بچوں کو. سر کیا سمجھتے ہیں آپ اس کی اہمیت اور ضرورت اس وقت کیا ہے, کس انداز میں لے رہے ہیں آپ؟ باور صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا, اور آپ کا شکریہ اس لیے بھی کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو کام بڑی آرگنائزیشن کو, بڑے اداروں کو یا گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, جو آپ پرائیویٹلی خود سے کر رہے ہیں. اور میں پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں شریک ہوتا رہا ہوں, لیکن اب مجھے خوشی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ اس وقت ٹی وی چینلز پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کی برکات و فیوز جو ہیں ان سے اس طرح سے استفادہ نہیں کیا جا رہا جس طرح کرنا چاہیے. تو آپ اس وقت وہ کام کر رہے ہیں جو ان پروگرام کے جو لوگ ہیں ان کو کرنا چاہیے تھا. جو سحر کی برکات ہیں, افطار ٹائم پہ جو پروگرام ہو رہے ہیں تو وہ یہ ہونے چاہیے تھے جس سے بچے دیکھیں, اسکول کے لوگ دیکھیں, فائدہ ہو, نہ کہ کوئی ایسے جس طرح سے مروجہ ایک سلسلہ چل رہا ہے وہ ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے. اور اسکولوں میں تعلیم تو بچوں کو ویسے بھی دی جاتی ہے, اور یہ جو کام ہے جو آپ ہیروز سے ان کو روشناس کروا رہے ہیں یہ وہ کام ہے جو وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت جلد اس وقت تبدیلیاں آ رہی ہیں اور نئے نئے نصاب آ رہے ہیں. لیکن یہ اپنے ماضی سے امانگ ہونا, اپنے ماضی کو یاد کرنا, اپنے ہیروز کو یاد کرنا, ان کو فالو کرنا, یہ بہت اہم چیز ہے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے شاید انہی چیزوں کو دیکھا اور ادراک کیا اور اس کو لے کر بہت شکریہ. آپ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں, آپ ہمیشہ محبت کرتے ہیں, تشریف بھی لاتے ہیں, اور اس حوالے سے ہماری ہر قسم کی آپ جو ہے وہ فیورز بھی آپ کی طرف سے رہتی ہیں. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. سر اپنے حوالے سے تھوڑا سا کہ کیا آج کل مصروفیات ہیں, کیا ترتیب چل رہی ہے, کس نظام کو لے کر چل رہے ہیں, اس حوالے سے تھوڑا سا کچھ فرمائیں. اچھا, میرا چونکہ آپ ظاہر جانتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی کہ میں نے پہلے 11 سال ایک امت اخبار میں کام کیا, رپورٹنگ کی, اور ایجوکیشن, مذہبی ادارے اور اس طرح کی چیزیں میرا سبجیکٹ رہی ہیں. اور اس کے بعد اب چونکہ ڈیجیٹل کا دور ہے تو میں ویب سائٹ سے منسلک ہوں, وہاں بھی رپورٹنگ کر رہا ہوں. بلکہ میں ایم نیوز میں جہاں پہ رپورٹنگ کر رہا ہوں وہاں یہ واحد ویب سائٹ ہے جو بہت کم وقت میں جس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے. اور پچھلے کچھ دنوں میں نے اعداد و شمار دیے تو پاکستان میں تمام ٹی وی چینلز کی جو ویب سائٹ ہیں ان میں ہم 20ویں نمبر پہ آئے ہیں, اور یہ بہت کم وقت میں ہم نے یہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا اعزاز یہ ہے کہ لوگ فیس بک کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, پروفائل تصویر ڈال دی, کہیں تصویر سیلفی لی اور ڈال دی, کسی کے ساتھ کوئی بھی چیز لکھ دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیس بک, ٹویٹر یا یہ سماجی رابطے کی جتنی ویب سائٹ ہیں یہ اتنی اہم ہے کہ اس دور میں بھی اگر کوئی شخص یہ بولے کہ یار میں بے روزگار ہوں, مجھے روزگار نہیں مل رہا, تو میں کہتا ہوں یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے اور آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے تو آپ کا ٹیلنٹ بک سکتا ہے. بس اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے تو بصورت دیگر آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا ہے, تبصرے کریں. تو یہی ہو سکتا ہے, ٹیکنالوجی ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور اگر آپ کے اندر کوئی فن ہے, کوئی چیز ہے, کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس پہ ڈالیں, لوگ لیں گے. سر تھینک یو, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی میں اب آپ سے تعارف کرواتا ہوں اپنے معزز جج جو ہمارے پہلے ہیں اور پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کے ڈسٹرکٹ کماڑی کے پریزیڈنٹ ہیں. سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے, تھینک یو ویری مچ. سر پیس کے حوالے سے تھوڑا ڈسٹرکٹ کماڑی اور کراچی کے حوالے سے گفتگو کریں, اور یہ جو آپ اسکولس پہ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے اپنی محنت کا ذکر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں احمد صاحب کی اور آپ کے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہ پروگرامات کروا رہے ہیں, اور خصوصاً جو پسماندہ علاقے ہیں جہاں کسی اور ایسوسیشن کے وہاں پہنچنا بہت یعنی اپنے آپ کو کمزور بھی سمجھ رہے کہ وہاں ہمارے علاقوں میں آئی, اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے, جیسے میں سمجھ رہا ہوں کہ ناجی فاؤنڈیشن یہ اسکول جو ہے تقریباً میرے قریب ہے, اور ایسے پسماندہ علاقے میں واقع ہے سر کہ آپ خود وہاں کی وزٹ کر لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور آپ ماشاءاللہ اپنے پسماندہ علاقوں میں آپ لوگوں کی رسائی ہے تو اللہ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا کہ جو غریب طبقے کے لوگ ہیں آپ لوگ اس کو ان بچوں کو جو ہیرے ہیں ہمارے پاس, آپ ان کو یہاں پہ لے کے آئیں.
اور اس کے بعد جو پوری کراچی میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں الحمدللہ پیس کے حوالے سے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو آل ایسوسیشن ہے ان کے آپس میں جو ہے وہاں تک رسائی مشکل ہے، اور آپ لوگ جو کام کر رہے ہو اللہ آپ کو استقامت دے دیں۔ اور چھوٹی سی مثال کہ اکثریت میں آپ کے بچوں کو بھی بتاتا ہوں، مثال یہ ہے کہ اکثریت والدین بھی، پہلے جب ہم اپنے والدین کی بات کریں، اب اپنے والدین کی بات کریں، تو والدین بھی بچوں میں جو نا وہ جو شوق تھا وہ پیدا کرتا تھا کہ بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے۔ اکثریت بچے آپ دیکھ لیں تو بچہ بولے گا کوئی فلم ایکٹر کا نام لے گا، کوئی ٹک ٹاکر کا نام لے گا، لیکن اسکول کی کہانی ہے کہ ایک بچہ ٹیچر، مختصر سے بات کر رہا ہوں، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے۔ 3-4 بچوں سے پوچھا، کسی نے بولا پائلٹ بنوں گا، کسی نے بولا میں ٹیچر بنوں گا، کسی نے بولا میں ڈاکٹر بنوں گا، آخر میں ایک بچہ اڑ کے سر میں صحابی بنوں گا، میں صحابی بنوں گا۔ تو ٹیچر بھی حیران، بچے ہنس رہے تھے کہ صحابی، اور ٹیچر بھی حیران۔ جب ٹیچر نے ان کی ویریفائی کی تو ان کے جو ہے والد صاحب جو تھا وہ یعنی گھر میں روزانہ جہاد، فضائل جہاد کی جو ہے نا وہ گھر پہ روزانہ تعلیم دیتا تھا، اور ان کو صحابہ کرام کے کارنامے اتنے سنائے تھے کہ 313 صحابہ کرام تھے، اور کفار کتنے تھے، اور بچے نے وہاں سے جذبہ لے کے کہ میں بڑا ہو کے صحابی بنوں گا۔ تو اکثریت اگر والدین اپنی ذمہ داری، یعنی یہ تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے، اور یہ جو عنوان ہم نے لیا ہے یہ تربیت کا عنوان ہے کہ یہ ہیروز ہم نے اپنے بچوں کے ذہن میں رکھنے ہیں۔ لیکن اسکول سے نہیں ہے، گھر سے بھی ہے، پہلے جیسے ہم اپنے والدین کو دیکھیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ سر۔ اب ہمارے اگلے مہمان جناب سر فیض صاحب، سر بہت شکریہ، تھینک یو سر، آج آپ نے جج کے فرائض بھی انجام دیے۔ سر آپ ہیں پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کے سائٹ ٹاؤن کے جنرل سیکرٹری ہیں، پہلے شاید میرے سے غلط تعارف ہوا، شاید سائٹ ٹاؤن کے جنرل سیکرٹری ہیں سر آپ نے، پیس ایسوسیشن پرائیویٹ اسکول سائٹ ٹاؤن کے سر۔ تو سائٹ ٹاؤن میں سر پیس کے حوالے سے آپ کے اسکول بھی روزانہ آ رہے ہیں، تو کس آپ کے اپنے اسکولز بھی ہیں اور باقی اسکولز بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں جیسا کہ پیس کے پلیٹ فارم سے اور ٹی آئی بی کے ساتھ یہ اتنا اچھا پروگرام ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے ہم نے کئی پروگراموں میں ہمارے ہاں سے بچے ایسوسیشنوں میں یا بغیر ایسوسیشنز کے پروگرام میں جاتے ہیں، تو وہاں سے بچے جو ہے نا مایوس ہو کر کے آتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا اقرا پروری ہوتی ہے کہ بچے جس کا اسکول تھا تو اس نے اپنے اسکول کو فرسٹ کر دیا، ہمارے پیچھے کر دیا۔ ایسے کرکٹ کے پروگرام ہوتے ہیں، کہیں پر بھی بچے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ دل کی آواز ہے کہ ٹی آئی بی میں بچے ہمارے گئے ہیں تو واپس آ کے انہوں نے کوئی کمپلین نہیں کی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور آج اسی اس پہ آج جب ہمیں آپ نے جج کے فرائض دیے تو میں یہی سوچ رہا تھا کہیں ہم سے زیادتی نہ ہو جائے، اور کیونکہ ان میں سے تو ہم 1-2 اسکول کو جانتے ہیں، باقی جانتے بھی نہیں، تو ہم نے اس حوالے سے جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سب میٹرو ٹی وی اور بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، کلیپنگ کریں سر کے لیے، بہت شکریہ۔ اب سر تھوڑا سا رزلٹ آپ جلدی سے اناؤنس کر دیجیے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشنز کا۔ جس اسکول کا سر نام لیں گے آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کے ہینڈ ریز کر کے دکھانا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کون سے اسکول کا نام لے رہے ہیں۔ جی سر فرسٹ پوزیشن کون سا اسکول لے رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس اکیڈمی فرسٹ پوزیشن۔ جی سر سیکنڈ پوزیشن کس نے لیے؟ نونہال سیکنڈری اسکول، ہاتھ اٹھائیں بیٹا، بہترین، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، ہاتھ اٹھائیں صحیح طرح اٹھائیں اونچے کر کے، نونہال اس طرح، ویری گڈ۔ تیسری پوزیشن سر، تھرڈ پوزیشن گلستان ایجوکیٹر نے تھرڈ پوزیشن لیے، ویری گڈ۔ فورتھ پوزیشن ہے سر تھوڑا سا وضاحت کر لوں جی کہ یہ 2 اسکول تقریباً نمبر برابر ہے، لیکن ہم نے اس چیز کو بھی دیکھا ہے کہ بچے نے سوالات جواب میں کتنا ٹائم لیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً نونہال اسکول والے بچے ماشاءاللہ اچھے ہیں، اور نونہال اور نالج فاؤنڈیشن برابر ہیں؟ نہیں، عبداللہ بن عباس ٹھیک ہے، یہ برابر ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم نہیں نہیں گیا، اور دونوں سے تھوڑا سا جگ۔ اچھا عبداللہ بن عباس کے جوابات اور ان کے جوابات آپس میں برابر ہیں، تو سر یہ دونوں ٹیمیں فرسٹ ہیں سر، یہ دونوں ٹیمیں بالکل فرسٹ، یہ دونوں ٹیمیں بالکل فرسٹ ہیں، دونوں ہینڈ ریز کریں۔ نونہال اکیڈمی اور عبداللہ بن عباس یہ دونوں اسکول جو ہیں یہ فرسٹ پوزیشن پر ہیں، سیکنڈ پوزیشن دل گلستان ایجوکیٹرز کی ہے، اور تھرڈ پوزیشن جو ہے وہ نالج فاؤنڈیشن کی ہے۔ کلیپنگ بیٹا ان کے لیے بھرپور حوصلہ افزائی کریں، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں پر، ان سارے باتوں پر، اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور دی انٹیلیجنٹ برینز جو اس مقصد کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے انہیں اللہ توفیق دے کہ یہ اس مشن کو جتنا آگے بڑھا سکیں، اس نسل کی بہتری کے لیے اتنا زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے۔ اور کل پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیے گا، روزانہ 11 بجے سے 12 بجے دن، اور صبح 7 سے 8 ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔